السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں تساں احباب دے سامنے ایک آیت پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 234 اس کا کچھ حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ رب العالمین اس آیت پاک دا صحیح معنی مفہوم سمجھ سمجھا کے میرے سمیت تساں سب احباب نو اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے یہ وعدہ کیتا سی کہ انشاءاللہ العزیز بیوہ عورت اس دے حقوق اور اس دے چند مسائل اور اس تو علاوہ تعزیت دے کچھ مسائل اور اس تو علاوہ میت نو ایسے اعمال جڑ اعمال دی بنیاد تے میت نو فائدہ پہنچدا ہے، یعنی اسی زندہ لوگ میت نو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس حوالے دے نال گفتگو کراں گا۔ میں انشاءاللہ العزیز آج دے اس مختصر وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے بیوہ تو مسائل شروع کرنا وا، انشاءاللہ جتھے تک وقت نے ساتھ دیتا بات چلاواں گے، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہے گا تفصیلا، اور میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تساں سب احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تساں سب احباب دا آنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک تساں سب احباب دی حفاظت فرمائے، اللہ دی خاص رحمت اور اللہ دے خاص فضل دے نال تساں دور دراز تو تشریف ہی لے کے آندے ہو اور اللہ دی بڑی رحمت دے نال جلدی تشریف لے کے آندے ہو، جو جمعے دا حق کے الحمدللہ حق ادا کرنے دی کوشش کردے ہو۔
اللہ رب العالمین جتنیاں بھی جمعے دے بارے بشارتاں نے اللہ تعالیٰ تمام بشارتاں دا تساں سب احباب نو میرے سمیت حقدار بنائے آمین۔ بیوہ اس عورت کو کہتے ہیں جس عورت دا خاوند فوت ہو جائے یا وفات پا جائے، اس دے اردو دے اندر، پنجابی دے اندر، سریکی دے اندر زیادہ تر یہ لفظ بیوہ استعمال کیتا جاتا ہے، اور عربی دے اندر بیوہ عورت کو ارملہ کہتے ہیں، ارملہ عربی دے اندر۔ جدوں کسی عورت کا خاوند فوت ہوئے وہ دی سب تو پہلی ذمہ داری یہ ہے، یہ بہت بڑے صدمے کی بات ہے، کسی عورت کا خاوند وہ دی زندگی دا ساتھی فوت ہو جانا بہت بڑے صدمے کی بات ہے۔ میں یہ لفظ ہی بول سکنا نا صدمے دا، میں یا اتنا کو لفظ استعمال کر سکتا نا کہ بہت دردناک واقعہ ہے اس واسطے، لیکن یہ اصل درد وہ عورت ہی جان دی ہے کہ جی زندگی دا ساتھی فوت ہو گئی۔ اسی صرف الفاظ دی حد تک بیان کر سکتے ہیں، درد اس کو پتہ ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے خاوند دی وفات تے عورت دے ہاں۔ عورت کو سب تو پہلے یہ چاہیے کہ عورت صبر کرے، صبر دا بہت بڑا اجر ہے۔ صبر کس وقت کرنا چاہیے؟ مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک قبرستان دے وچوں گزر ہویا۔ اس قبرستان دے اندر وہ عورت بیٹھ کے اچھی اچھی رو رہی ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث پاک دا نمبر 1283 ہے۔ بخاری شریف کے اندر صرف اتنا کو ذکر ہے کہ او دا کوئی قریبی عزیز فوت ہویا سی، اور مسلم شریف کے اندر وضاحت موجود ہے کہ او دا بیٹا فوت ہویا سی۔ وہ عورت اونچی اونچی آہو پکار کر رہی ہے، رو رہی ہے اس اپنی اس قبر دے اوتے بیٹھ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے اس عورت کو کہنے لگے اے اللہ دی بندی صبر کر، صبر کر۔ وہ کہنے لگی کہ تیرا کوئی مریا ہوگا نا تو میں ویندی صبر کیویں کرنا تھا۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیا نہیں سی، ویکھیا نہیں سی۔ بخاری شریف دے واضح الفاظ وچ بات موجود ہے۔ اس عورت کو پتہ نہیں سی کہ مینوں صبر دی تلقین کرن والے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس عورت نے کہا جی تیرا کوئی مریا ہوگا نا تو میں بیندی کہ تو صبر کیویں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تو چلے گئے اپنے گھر۔ وہ عورت تو اٹھی ہے، اس عورت کو کسی نے کہا ہے کہ اللہ دی بندی یہ جڑا سخت جواب تو دیتا ہے، پتہ ہے کیوں دیتا ہے؟ یہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جملے بولے نے، یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آنکھیں نے۔ اس عورت نو اپنی غلطی دا احساس ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئی، آ کے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر میں آ گئی ہاں، جس تک تساں مینوں صبر دی تلقین کیتی ہے مینوں پتہ نہیں سی کہ مینوں صبر دی تلقین کرن والے اللہ دے محبوب پیغمبر نے۔ میرے کو لے غلطی ہوئی ہے، میں جملے بول بیٹھی ہاں، میں غلطی دی معافی چاہتی ہوں اور میں وعدہ کرنی ہوں کہ میں ہن صبر کراں گی۔ آپ نے فرمایا غلطی تے کوئی بات نہیں، اس چیز دی معافی ہے، میں کوئی غصہ نہیں کیتا ان الفاظ دا، لیکن الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر جڑا ہے صدمے دے وقت ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے سینہ کو بھی کر لئی، دھاڑ دھاڑ کر لئی، رولا پا لیا، پورے محلے کو سنا لیا، اس کو بعد کیا جی میں اللہ دی رضا تے راضی ہوں، اینج نہیں۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ جس وقت تکلیف پہنچی ہے اس وقت ہی کیا جائے اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں۔ بیوہ عورت کو سب تو پہلا جڑا عمل کرنا چاہیے وہ صبر کرنا چاہیے۔ یہ بڑی ایک لمبا موضوع ہے۔ دوسرا جڑا عمل کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ اپنے
خاوند دے واسطے وہ بیوہ عورت دعا کرے۔ نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ابو داؤد شریف دے اندر 3118 نمبر تے موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ دے گھر آئے، آپ کو خبر ملی ہے کہ اللہ دے پیغمبر ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤندیاں سار ایک دعا کی تھی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ نو معاف فرما، ورفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ رب العالمین، اللہم افسح لہ قبر فی قبرہ ونفر لہ فیہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ ابو سلمہ نو معاف فرما، سانو بھی معاف فرما، اے اللہ ابو سلمہ نو ہدایت یافتہ لوگوں دے اندر، یعنی جنہاں لوگوں تے دی رحمت ہوئی ہے انہاں لوگاں شامل فرما، ابو سلمہ دی قبر نو وسیع فرما اور ابو سلمہ دی قبر نو جنت دے نور نال بھر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی کسی عورت کا خاوند فوت ہوئے اس عورت نو چاہیے کہ وہ عورت اپنے خاوند دے واسطے دعا کرے۔ تیسرا عمل، عورت اپنے خاوند نو غسل بھی دے سکتی ہے۔ عورت اپنے خاوند نو غسل دے سکتی ہے۔ خاوند اپنی بیوی نو غسل دے سکتا ہے۔ خاوند فوت ہو جائے تے بیوی اپنے خاوند نو غسل دے سکتی ہے۔ حدیث پاک موجود ہے، سیدہ اسماء بنت امیس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں فوت ہوئے، سیدہ اسماء بنت امیس نے سیدنا ابو بکر صدیق کو غسل دیتا۔ اور اس کے علاوہ جدوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہوئی تے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غسل دیتا۔ اس کو کہ معاشرے دی سب تو پہلی جڑی غلطی میں نوٹ کیتی ہے جو میری سمجھ چاہتی ہو یہ ہے کہ اگر خاوند فوت ہو گئے بیوی حاملہ ہے تے ساڈے علاقے ساڈے معاشرے دے لوگ بھج کے اودہ حمل ضائع کرواندے ہیں، حمل ضائع کرواندے ہیں۔ یہ تواڈے میرے معاشرے سسٹم چل رہے ہیں تاکہ اس بچی دا حمل جلدی ضائع کرایا جائے، عیبدار نہ ہو جائے لڑکی، پھر اگے بھی تے رشتہ کرنا ہے نہ کہ یہ بچے دی پھر کنے پرورش کرنی ہے، پتہ نہیں کڑی ہوندی ہے منڈا ہوندا ہے، جلدی جلدی ساڈے معاشرے والے وہ حمل ضائع کروا دیتے ہیں۔ میں جس نتیجے تے پہنچیا، میری سمجھ میری پوچھ میری عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے تے مکے دے مشرک بھی ظالم نہیں سن جتنے ظالم اس عمل دے اندر سی بن گئے۔ مکے دے مشرک تے پیدائش تو بعد عورت نو بچی نو زندہ درگور کرتے سن، بچے نو زندہ رہن دیتے سن، لیکن اساں نہ ویکھے بچی ہے نہ اساں ویکھے بچہ ہے، ٹک ٹک کے ٹکڑے پتہ ٹکڑے کر کر کے آپریشن دے نال باہر سٹ دیتے جاتے ہیں۔ اس تو بڑے اسی کتنے بڑے، اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک عورت آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آکے عرض کرن لگی، اللہ دے محبوب پیغمبر میرے کولوں غلطیاں ہو گئی ہیں، میں بدکاری کر بیٹھیاں تے جو بھی اسلام دی حد جو بھی اسلام دا قانون میرے اوپر نافذ ہوندا ہے، اللہ دے پیغمبر میں سزا واسطے تیار ہاں، جڑی بھی سزا اسلام دے اندر مقرر ہے مینوں سزا دے دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلے اس عورت نو حمل ہے، غامدیہ قبیلے دی عورت ہے۔ نبی پاک نو جس ویلے اے پتہ چلیا کہ عورت حاملہ ہے، آپ نے فرمایا جا اللہ دی بندی حمل تینوں ہے، جدوں تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا پھر تینوں سزا دیاں گے۔ اے نبی پاک دے کول حمل جدوں ختم ہویا بچہ پیدا ہویا پھر آ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے عرض کرن لگی، اللہ دے پیغمبر ہن
دودھ پلا جدوں بچہ روٹی کھان والا ہو جائے جدوں ماں دی جدائی دے لائق ہو جائے پھر واپسیاں بھی پھر تینوں سزا دیتی جائے گی اے ہن بدکار عورتیں نبی پاک انہوں پھر واپس تو رہنے حضرت دیوکار ایک وقت ایسا آیا نبی پاک دے کول روٹی دا ٹکڑا بھی چکی پھر دیئے اپنے بچے نو بھی سر سے اپنے بچے نو بھی جھولیے چٹھایا ہے فیکھو تے صحیح اللہ دا ڈر ایسا عورت دل دے اندر اے اللہ دے محبوب پیغمبر فیکھو اے بچہ روٹی کھان والا ہو گیا ہونے ادا میرے تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے مینوں اسلام دی سزا دے دو انج نہ ہوے کہ دنیا دے اوتے میرے اوتے سزا لین تو پہلے موت آ جائے اگر میرے اوتے موت آ گئی تے میرے پروردگار نے میرے قدر سے غلطی دا سوال کر لیا میں اپنے مالک تے پروردگار کی جواب دیاں گی حضرت دیوکار بدکارا عورت نبی پاک دے کول آئی ہے اس بدکارا عورت نو اللہ دے پیغمبر اسے وقت بھی سزا دے سکتے سن نبی پاک نے کیوں سزا نہیں دیتی کیونکہ عورت حاملہ سی یہ بچہ پیدا ہو جائے یہ بچہ حرام دا ہے حالانکہ ولد الزنا ہے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر پھر بھی اس بچے دی پرورش کا اتنا خیال کر رہے ہیں پھر بھی اس بچے دی زندگی دا اتنا خیال کر رہے ہیں مکے دے مشرک تے صرف بیٹیاں نو قتل کر دے ہوندے سن آج دے مسلمان اگر عورت دا خامد فوت ہو جائے عمل اس کا ضائع کرا کے مکے دے مشرک تو بھی بڑے ظالم بن کے انہاں بچیاں دے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے سٹے آئے تیسرا عمل ساڈے معاشرے دے اندر بڑی بڑی غلطی ہے جدوں بھی خامد فوت ہو جائے عمل ضائع نہیں کرانا اچھا عدت کتنی ہوئے گی پھر یہ ذرا مسئلہ تو صحابہ نے غور نہ سننا ہے عدت کتنی ہوئے گی اگر عورت دا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہوئے گی میں پہلے ایک وجہ بیان کراں یہ ضائع کیوں کرواندے ہیں بچہ حمل ضائع کیوں کروایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے معاشرے کے اندر بیوہ تو نفرت کی جاتی ہے نفرت کی جاتی ہے نفرت نہ کریا کرو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جس پیغمبر دا کلمہ تساں پڑھے ہیں جو پیغمبر تواڈے میرے واسطے آئیڈیل اور نمونہ بن کے آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 11 نکاح 11 شادیاں صرف ایک بیوی ہے جڑی کنواری ہے جنہاں دا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں مطلقہ یا بیوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا بندہ بیوہ تو نفرت کرتا ہے ساڈے اسلام دی بنیادی بیوہ عورت تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نال ہویا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیوہ عورت تھی بیوہ نال نفرت نہیں اس وجہ تو تے حمل ضائع کروایا جاتا ہے ہن عدت کتنی ہوئے گی اگر عورت غیر حاملہ ہے یہ مسئلہ غور نہ سن لو اگر تے عورت غیر حاملہ ہے مطلب او دا حمل نہیں ہے عورت دا خاوند فوت ہو گیا اسلام نے او دی عدت 4 مہینے تے 10 دن بیان کیا اور اگر عورت حمل والی ہے خاوند فوت ہوئے عورت نو حمل ہو چکا سی پھر اس عورت دی عدت وضع حمل ہے کیا مطلب وضع حمل دا یہ نہیں اس عورت دا خاوند آج فوت ہوئے کل دا بچہ پیدا ہو جائے وہ دی عدت ختم ایک دن دی عدت اور اگر آج دا خاوند فوت ہوئے اور 8-9 مہینے بعد بھی دا بچہ پیدا ہوئے پھر اس دی عدت وہ 8-9 مہینے ہی ہوئے یہ دو مسئلے ہو گئے پہلا مسئلہ جڑا ہے قرآن کریم دی سورہ بقرہ آیت نمبر 234 کے اندر وضاحت نال موجود ہے کہ ایسی عورت جدا خامد فوت ہو جائے اور حاملہ نہ ہوئے حمل او دے پیٹ وچ بچہ نہ ہوئے حمل نہ ہوئے اس عورت دی عدت 4 مہینے 10 دن یہ آیت سورہ بقرہ دی 234 نمبر آیت اس بات دی وضاحت کر رہی ہے اور اگر عورت حاملہ ہوئے حمل والی ہوئے پھر او دا عدت جڑی او وضع حمل
مختصر اس وجہ تو دس رہے ہیں کیونکہ میرے کو وقت مختصر ہے اور میں مسائل بہت زیادہ سمجھا رہے ہیں. دو مسئلے ہو گئے. ایک عورت نو طلاق دیتی گئی ہے اور طلاق رجی ہے. طلاق رجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق دیتی ہے یا 3 طلاقاں یا اس تو زیادہ طلاقاں دیتی ہیں اور ایک مجلس سے دیتی ہیں, یعنی اس تو بعد رجوع دا حق موجود ہے, واپسی صلح دا حق. او طلاق جڑی طلاق تو بعد واپسی رجوع دا صلح دا حق موجود ہوئے, اس طلاق دے اندر عدت گزار رہی سی طلاق دی عورت. خاوند نے طلاق دیتی ہے, ایک طلاق رجی دیتی ہے, ایسی طلاق دیتی ہے جس طلاق تو بعد خاوند اپنی بیوی نال صلح کرنے دا حق رکھدا سی, اور اسے عدت دے دوران خاوند فوت ہو جائے, پھر اس عورت دی عدت کتنی ہوئے گی؟ سوال ہے. پھر اس عورت دی عدت کتنی ہوئے گی؟ پھر اس عورت دی عدت اگر طلاق رجی ہے پھر متوفا والی ہوئے گی, یعنی اگر وہ عورت غیر حاملہ ہے تو پھر وہ 4 مہینے 10 دن عدت ہوئے گی. اگر وہ عورت حاملہ سی اور دا خاوند فوت ہو گیا طلاق رجی دے دوران, پھر وہ دی عدت وضع حمل ہوئے گی. یہ مسئلہ واضح ہو گیا. ہن چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاوند گم ہو جائے, خاوند گم ہو جائے, خاوند لب نہیں رہا, پھر وہ بیوی کتنے سال اپنے خاوند کا انتظار کرے؟ فقہ دے مسئلے بڑے لمبے مسئلے نے, میں اس مسائل کو نہیں چھیڑتا. کئیاں نے لکھے جی 120 سال انتظار کرے, 120 سال انتظار کرن تو بعد انہیں نکاح کر کے مرنا. کدے نال نکاح کرنا؟ 120 سال انہیں زندہ بھی رہنا. ایک بولے انہیں کہ نہیں جی وہ 120 سال زیادہ ہے, تھوڑی جی مدت کم ہونی چاہیے. انہیں کہ جی 110 سال جڑا انتظار کرنا چاہیے. میں نام نہیں لینا, میں ویسے ایک مسئلہ سمجھان دی خاطر بات کر رہے ہیں. میری عادت ہی نہیں کسی دا نام لے کے کسی نو ٹچکراں کرنا یا کسی نو تانے دینا. قرآن و حدیث دا مسئلہ سمجھانا ہے بس. کچھ نے کہ نہیں جی یہ نہیں, یہ بھی زیادہ ہے, 110 سال مطلب انتظار کرے بہت زیادہ ہے. ایک نے کہ جی نہیں جی صرف 90 سال ہونے چاہیے, 90 سال ہی بہت زیادہ ہے. اور اسلام دے نزدیک کتنے سال انتظار کرے؟ اسلام دے نزدیک نے دیاں 2 صورتاں, خاوند دے گم ہونے دیاں 2 صورتاں نے. پہلی صورت یہ ہے کہ خاوند یا تے جنگ دے دوران گم ہوئے ہے, جنگ تے گیا ہے واپسی نہیں آیا, وہ بیوی کتنی دیر انتظار کرے؟ سیدنا سعید بن مسیب اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کبار صحابہ اور کبار تابعین دے نزدیک اگر او دا خاوند جنگ دے وچوں گم ہویا ہے, پھر وہ عورت 1 سال اپنے خاوند دا انتظار کرے گی. 1 سال انتظار کرن تو بعد وہ اپنے خاوند نو فوت شدہ شمار کر کے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. عدت گزارن تو بعد وہ کسی اور نال نکاح کر سکے. اور اگر وہ خاوند ویسے گم ہویا ہے, جنگ دے دوران گم نہیں ہویا, ویسے کتے گیا ہے واپس ہی نہیں آیا, پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا, گم ہو گئے, اس عورت کو کی کرنا چاہیے؟ پھر اسلام کے مطابق اس عورت کو 4 سال انتظار کرنا چاہیے. کتنے؟ 4 سال. 4 سال انتظار کرنے تو بعد وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے کسی اور دے نال نکاح کر سکتی ہے. یہ تو ایک اور مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ اگر سال بعد وہ خاوند واپس آ جائے, وہ نکاح کر چکی سی اگے, یا 4 سال انتظار کیتا ہے, 4 سال دے انتظار تو بعد عدت تو بعد نکاح اگے ہو گیا ہے, پھر وہ خاوند واپس آ جائے, پھر کی ہونا چاہیے؟ پھر کی بات؟ پہلا یہ بارے 3 قول نے اور 3 قول ٹھیک نے, وہ جو عمل مناسب ہوئے وہ ہو سکتا ہے. پہلا قول یہ ہے کہ وہ جڑا خاوند پہلا واپس آ گیا ہے, دوسرا نکاح فسخ کر کے دوسرا نکاح توڑ کے پہلے خاوند کی طرف اس بیوی نو لوٹا دیتا جائے گا, اور وہ خاوند وہ دی جڑے پیسے کو ادا کرے گا. یعنی جو حق مار دے پیسے دوسرے خاوند نے دیتے سن وہ پہلا خاوند ادا کرے گا, اس دے ادا کرن تو بعد وہ بیوی پہلے خاوند نو لوٹا دیتی جائے گی. اور یہ بارے تیسرا جڑا قول ہے, دوسرا جڑا قول ہے یہ ہے کہ نہیں وہ دوسرے دی ہی رہے گی. تیسرا جڑا قول ہے وہ یہ ہے کہ عورت نو اختیار ہوئے گا, عورت پہلے کو رہے وہ دی مرضی
دوسرے کو رہے وہ دی مرضی جس کو عورت رہنا پسند کرے گی وہ دے کو رہ لوے جڑے دوسرا ہوئے گا وہ دا نکاح فساد ہو جائے گا یہ تین مسئلے سمجھ آ گئے اس سے علاوہ کہ عدت دا آغاز کدوں ہوئے گا عدت شروع کدوں ہوئے گی مطلب ایک خامد فوت ہوئے آج فوت ہوئے وہ دی عدت شروع ہوگی بیوی نو پتہ چل گیا ایک خامد بعد دے ملک سی یا کسی اور جگہ سی فوت ہو گیا مہینے بعد 15 دن بعد یا 2 مہینے بعد اس عورت کو پتہ چلے کہ میرا خامد فوت ہو گیا ہن وہ عورت اس دن تو عدت شروع کرے گی یا جس دن تاریخ دے مطابق وہ دی وفات ہوئی سی اس دن شروع کرے گی یہ سوال پیدا ہوا وہ عورت جس دن دا خامد فوت ہویا سی 2 مہینے پہلے فوت ہویا سی انہوں 2 مہینے بعد پتا چلے ہیں جس دن دا خامد فوت ہویا سی اس دن تو عدت شمار کرے گی یعنی 2 مہینے گزر چکے نے اور 2 مہینے 10 دن اور عدت دے گزارے گی اس تو بعد اگے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی اس تو علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ عورت عدت گزارے گی کتے اپنے والدین دے گھر گزارے گی یا اپنے اتھے سسرال دے گھر اپنا جڑا گھر ہے اتھے گزارے گی اکثر پھر انج ہوتا ہے کہ ایک پنڈچ گھر ہوتا ہے ایک شہرچ گھر ہوتا ہے مستقل شہرچ رہے ہوندے نے پھر وہ عدت کتے گزارے گی اودے واسطے مسئلہ یہ ہے کہ جتھے دا خامد فوت ہویا ہے جتھے انہوں خبر ملی ہے کہ میرا خامد فوت ہو گیا ہے جس گھر دے اندر ایسی اس گھر جو عورت عدت گزارے گی اس تو علاوہ ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عورت نو ہسپتال پتہ چلے پھر وہ اپنے گھر جڑے گھر مناسب سمجھ دیئے یا جڑے گھر زیادہ رہنا چاہتے ہیں اس گھر دے اندر اس تو علاوہ ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گھر دے اندر وہ کلی عورت خامد تو بغیر نہیں رہ سکتی پھر وہ عورت کی کرے پھر وہ عورت جس جگہ تے مناسب ہوئے اس سے دینی اس جگہ تے شفت ہو جائے اس جگہ تے رہ سکتی ہے ممکنات یعنی اس گھر جو ناممکن سی رہنا پھر اسلام نے انہوں اجازت دیتی اس گھر رہ سکتی اس تو علاوہ ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورت علاج وغیرہ واسطے بھی کتے جا سکتی ہے کہ نہیں علاج وغیرہ واسطے کتے جا سکتی ہے لیکن انج نہیں کہ ہسپتال دے نار مامے دا گھر ہے پھپھو دا گھر ہے بہن دا ایتھوں ہی ہوئی جوان نہیں ایتھوں نہیں ہو سکتی علاج واسطے جس غرض کے نال گئی ہے وہ غرض وہ علاج دی حاجت پوری ہوئی علاج ہویا واپسی سیدھا اس گھر دے اندر آئے گی جتھے وہ عورت عدت گزار رہی ہے عدت سوگ کتنے دن دا ہوتا ہے سوگ ہوتا ہے 3 دن دا کتنے دا 3 دن دا لیکن جیڑی عورت دا خامد فوت ہو گیا عورت بے بائے او دا سوگ 4 مہینے 10 دن دا ہوئے گا یا جتنی انہوں حمل ہے پھر وضع حمل تک او دا سوگ یعنی جتنی او دی عدت ہے اتنا ہی او دا سوگ ہوئے گا عام لوگاں دا سوگ جڑا ہے او 3 دن دا ہوئے گا اسا سوگ دی تعریف ہی غلط سمجھی ہوئی ساٹھے نزدیک سوگ پتہ نہیں ہو کٹا بچھا دینا پھوڑی بچھا دینا کہتے ہیں بھئی کوئی بخاری شریف دی حدیث نمبر 313 دے مطابق اس حدیث دی راویہ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کہدیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کسی عورت دا خامد فوت ہو جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوگ واسطے اس عورت نو سرما پہن سرما لگان تو منع کر دیں دے خوشبو لگان تو منع کر دیں دے ہاتھ سنگار میک اپ وغیرہ تو منع کر ایدہ نام ہے سوگ یعنی 4 مہینے 10 دن یا جتنی ہوتی عدت مقرر ہے اتنے دن وہ عورت ہاتھ سنگار نہیں کرے گی بڑے سمرے گی نہیں میک اپ وغیرہ ایدہ نام ہے سوگ پھر ایک اور ساڑھے علاقے چندہ ہے جی وہ چٹے کپڑے ہی پائے گی اس میں علاوہ کپڑے کو نہیں پائے گی یہ دی ایک بہت لمبی داستان ہے ساتھی تھوڑا تھوڑا کی ہو جاؤ پیچھے جگہ کام میں جزاک اللہ سارے ساتھی کی ہو جاؤ جزاک اللہ جزاک اللہ ہون جڑی میں بات بیان کر رہا سا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چٹے کپڑے ہی پائے گی اس کے علاوہ کپڑے نہیں پا سکتے
ہن جڑی عورت بیوہ ہوئی ہے عدت انہیں گزاری ہے، اس تو بعد انہیں زندگی بھر نکاح نہیں کیتا، پھر انہوں پنڈ والے بستی والے چٹے کپڑیاں تو علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں پان دے، کیوں تو بیوہ ہے نہیں، کسے بھی رنگ دے وہ کپڑے پہن سکتی ہے، کسے بھی رنگ دے وہ کپڑے پہن سکتی ہے، لیکن اس عدت دے دوران میک اپ بن سور کے یا قیمتی اور اعلیٰ لباس پہن تو منع کیتا گیا، چٹے کپڑے پاوے یا کسی اور رنگ دے کپڑے پاوے پا سکتے۔ اور ایک ساڑے علاقے دے اندر ایک روایت زیادہ تر رواج چل رہے ہیں کہ وہ جتی نہیں پاوے گی انہیں دن، اور وہ عورت چھت تے نہیں چڑھ سکتی، چاندنی رات جو عورت اپنے گھر چل بھی نہیں سکتی، اور وہ عورت کسی اور نال ملاقات بھی نہیں کر سکتی، بالکل ملاقات بھی کر سکتی ہے، چاندنی رات جو عورت باہر بھی چل سکتی ہے، اور وہ عورت جتی بھی پہن سکتی ہے۔ یہ اسلام تو پہلے دے رواج سا، اسلام تو پہلے ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، آ کے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر میری بیٹی دا خاوند فوت ہو گیا، یہ مسلم شریف دی حدیث سنانا تھا، میری بیٹی دا خاوند فوت ہو گیا، وہ سرما پانا چاہتی، سرما پا لو، آپ نے فرمایا نہیں، پھر وہ آئی اللہ دے پیغمبر وہ آنکھیں درد سرما پا، آپ نے فرمایا نہیں، تساں اے اسلام کو مذاق سمجھا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس تو پہلے جڑی عدت ہوندی سی وہ بھی تے عورتاں برداشت کردیاں سن، اسلام تو پہلے کی عدت سی، جدوں کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ایک سال اس عورت دی عدت ہوتی سی، اور ایک سال دی عدت کس طرح دی ہوتی سی، حدیث شریف مسلم شریف کے اندر دی وضاحت موجود ہے، ایک سال ایک چھوٹے جے کمرے یا جھونپڑی وچ بند کر دیتا جاندا سی، اوتھے ہی روٹی پہنچائی جاندی سی، اور وہ جڑی روٹی ہوندی سی اس روٹی وچ عورت نمک نہیں سی کھا سکتی، بابے جان دے بندہ 8 دن نمک نہ کھاوے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، پورا سال وہ عورت نمک نہیں سی کھا سکتی، پورا سال وہ عورت غسل نہیں سی کر سکتی، پورا سال وہ عورت کپڑے تبدیل نہیں سی کر سکتی، پورا سال وہ عورت کسی نال بول نہیں سی سکتی، ملاقات نہیں سی کر سکتی، اوتھے ہی اودی قضائے حاجت اوتھے ہی انہیں رہنا ہے، سال بعد اس عورت نو کڈیا جاندا سی گدی تے یا کسی اور سواری تے بٹھا کے اودی چولی دے اندر بکری دیاں یا اونٹ دا گوبر مینگنیاں دے دتیاں جاندیاں سن، او عورت محلے دے اندر گلی دے اندر اس پنڈ دے اندر او مینگنیاں سٹتی سی تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے اس عورت دی عدت جڑی مدت سی او ختم ہو جائے۔ اسلام تو پہلے یہ رواج رہے سی، لیکن وہ عورت ضرورت دے مطابق غسل بھی کر سکتی ہے، اسلام دے اندر نہا بھی سکتی ہے، ضرورت دے مطابق کیتے اے نہیں بھی وہ فلانا فوت ہویا تے میں ادھر اس طرح دی اجازت کونی، جنازیاں جنوزیاں دی اجازت کونی، بیمار ہے یا ایسا معاملہ جس تو علاوہ حل ہی ناممکن ہے پھر وہ عورت باہر بھی جا سکتی ہے۔ آج کل ساڑھے معاشرے ایک اور بھی رواج قائم ہے کہ جب عورت کی عدت پوری ہو جائے نا پھر اس عورت کو کہتے ہیں ہن تو غسل کر بن سمر تے خوشبوئاں وغیرہ لا، یہ معاملات تاکہ لوگوں کو پتہ چلے دی عدت ختم ہو۔ یہ اسلام دے اندر کوئی نہیں، وہ بنے سمرے وہ دی مرضی ہے، نہ بنے سمرے وہ دی مرضی ہے، اسلام نے کوئی حد مقرر نہیں کی تھی۔ ہن اس تو ہٹ کے جڑا مسئلہ ہے وہ اسی عورت دا حق کھا جانے، بیوہ عورت دا سسرال والے حق کھا جانے۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک عورت آئی، اللہ دے پاک پیغمبر نو کہنے لگی یا رسول اللہ میں سعد بن ربی دی گھر والیاں، سعد بن ربی میدان احد دے اندر شہید ہو گئے، اللہ دے پاک پیغمبر جی میں بیوہ ہو گئیاں تے میریاں 2 بچیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر جی سعد بن ربی دا گھر والا یعنی میرا دیور میری جائیداد دے وچوں حصہ نہیں دے رہا، میرا جڑا حصہ بندا ہے میریاں بچیاں دا حصہ بندا ہے مینوں حصہ نہیں دے رہا، اگر بیوہ عورت دی اولاد ہوئے تے پھر خاوند دی جائیداد دے وچوں انہوں 8واں حصہ ملے گا، اگر بیوہ عورت دی اولاد نہ ہوئے پھر خاوند دی جائیداد دے وچوں اس عورت نوں 4تھا حصہ ملے گا۔ اے حصہ سن لو، اگر اولاد ہے تے پھر 8واں حصہ، باقی حصہ اولاد نوں ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تے پھر اس عورت نوں 4تھا حصہ ملے گا اس خاوند دی جائیداد دے وچوں، کتنا
چوتھا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے عورت آئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی او میری وراثت دے وچوں میرا حصہ نہیں دے رہا کھا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما دیتا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم اے ایمان والے تواڈے اوتے حرام ہے کسی بیوہ عورت دا حق کھانا انج اور کسی عورت دا اگر بیوہ عورت دا حق کھا رہے ہو انج سمجھو کہ حرام کھا رہے ہو جویں کتا حرام جویں گدھا حرام جویں خنزیر حرام ہے اوے تواڈے میرے واسطے کسی بیوہ عورت دا حق کھانا بھی حرام ہے یہ مسئلہ سمجھ آیا حضرات دی وقار نہ کھایا کرو کسی بیوہ عورت دا حق میں ایک رسالے دے اندر پڑھ رہا تھا نیٹ دے دوتے بھی یہ بہت زیادہ واقعہ گردش کر رہے ہیں میں عرب دا ایک رسالہ چھپے عرب دے وچوں اس رسالے دے اندر عرب دے ایک تاجر دا واقعہ پڑھ رہا تھا عرب دا ایک تاجر ہے وہ بڑی تجارت ہوندی لیکن ایک وقت ایسا آیا او دے بازو دے اندر درد شروع ہو گیا ہے انہیں بڑے بڑے حکیمان دے کولوں جا کے علاج کروایا انہیں بڑے بڑے طبیبان دے کولوں جا کے علاج کروایا حکیمان دے طبیبان نے جواب دے دیتا تیرا علاج نہیں ہو سکتا یہ درد مزید ود رہی ہے دے بازو تے دی بان دے اندر پھر انہوں کسے بندے نے دسیا کہ ریاض شہر دے اندر ایک ولی اللہ بندہ رہندا ہے او دے کولوں جڑا بندہ دم کروا دے اللہ پاک انہوں شفاواں دے دیندا ہے جہاں چلا جاؤ دے کولوں دم کروا دے اللہ پاک تینوں شفاواں عطا فرما دے گا اے نوجوان واپسی جان لگا اس ولی اللہ دے کول اور آ کے علاج کروان لگا پہلا دم کروائے فرق نہیں پیا دوسرا دم کروائے ہلے تک فرق نہیں ہویا تیسرا جڑے ویلے دم کروان گیا وہ اللہ دا ولی اس تاجر کو کہن لگا اللہ دے بندیاں میں جنوں بھی دم کراں اللہ پاک شفاواں دے دے تو واحد ایسا آدمی ہے تو واحد ایسا بندہ ہے جنوں تیسرا دم شروع ہو گیا ہے لیکن درد مزید ودتی جا رہی ہے انہوں اے تے دس کسے دا حق تے نہیں ہو ماریا ہویا کسے دا حق تے نہیں ہو کھادا ہویا اے بندہ غصے ہو پیا آخر دولت مند تاجر سی پیسے والا تاجر سی اے کرن دا مولویاں نوں تے صرف گل نہیں ہوندیاں نے غصے ہو پیا تے دم نہیں کروایا تے واپس چلا گیا جڑے ویلے واپس گیا ہے رات دے وقت اپنے بستر تے ستا ہویا ہے ذہن وچ سوچ آئی ہے یار شاید اس مولوی دی گل ٹھیک ہوے آخرکار ہن لاچار ہو گیا ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیتا ہے حکیمان دے طبیباں نے بھی جواب دے دیتا ہے ہن میرا علاج نہیں ہو سکتا آخرکار کوئی تے حل ہونا چاہیے اپنے بستر دے اوتے سوچ رہے ہیں صبح دا وقت آیا اپنی فیکٹری تے اپنے سارے ملازماں نوں اکٹھا کر لیا فیکٹری دے سارے ملازم آ گئے نے اے انہاں ملازمین نوں کہن لگا یارو میرے ذہن تے نہیں ہونا لیکن تسی اے تے دسو میں کسے دا حق تے نہیں ماریا اے سارے ملازمین جواب دین لگے اے تاجر تساں ساڈا حق تے نہیں ماریا لیکن ایک بیوہ عورت فلاں جگہ تے جتھے تساں کوٹھی تے بنگلہ تے محل بنایا ہے اس کوٹھی دے قریب ایک بیوہ عورت دی جھونپڑی سی بیوہ عورت اوتھے رہندی ہوندی سی تہاڈے ملازمین اس جگہ تے گئے نے تساں اس جگہ تے قبضے دا حکم دیتا ملازمین نے تہاڈے حکم دے نال اس جگہ تے قبضہ کر لیا تسی تے اپنے گھر چلے گئے سو لیکن اسی اس عورت دی چیخاں تے پکاراں ویکھ رہے ساں وہ عورت ہاتھ اٹھا کے آسمان وال تسی جدوں چلے گئے ہو عورت آسمان وال ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی سی اللہ سونیا میں کمزور ہوں لیکن تو تے شازور ہے اللہ سونیا میں کمزور ہوں اے مالک سونیا تو تے کمزور نہیں ہے اللہ سونیا میری طاقت نہیں لیکن تو تے بڑی قوت تے طاقت والا ہے اللہ سونیا تو تے بادشاہ والا بادشاہ ہے اس ظالم انسان دی تیرے اگے آخر کی اوقات ہو سکتی ہے اللہ سونیا ذرا استعمال کر اپنی طاقت ذرا پوچھ کے دے مینوں جواب لے کے دے دے کرو کہ میں میرے اوتے ظلم کیتا ہے کہ میں میرے مکان دا
حصہ کھولے اے تاجر نو کہن لگے کہ جس وقت تسی چلے جاندے سو وہ عورت اے دعا کردی ہوندی سی اے تاجر کہن لگا وہ عورت مینوں ملواؤ تے صحیح اے اس عورت دے کول چلے گئے اٹھڑی ماں دے کول چلے گئے اے بیوہ عورت کہن لگی ہے ظالم انسانا جا چلا جا تیرا میرا فیصلہ اللہ دی عدالت جو ہے گا میں تیرے کولوں اللہ دی عدالت تے اپنا کیس پیش کر دیتا ہے یہ اللہ شاہ زور ہے کہ تیرے کول اپنے آپ بدلا لے گا اس تاجر دی آنکھوں وچوں آنسو برس پے اے تاجر کہن لگا اللہ دی عدالت تے آخرت دے دن بھی قائم ہونی ہے لیکن آج اللہ دی عدالت نے اس دنیا تے بھی میرے کولوں بدلا لے لیا اے ماں نو کہن لگا مکان دیو مکان بنا کے دینو تیار ہو کوٹھی دے بنگلا دیو کوٹھی دے بنگلا بنا کے دینو تیار ہو ماں جی میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دیو جڑے ویلے سامان دے کولوں معافی منگی ہے اس ماں نے پھر اپنے ہاتھ آسمان وال اٹھائے اللہ سنیا اینے اپنی غلطی دا اعتراف کیتا ہے میرے مکان دینو تیار ہے اللہ سنیا میں بھی تم یہ دو تیرا دیا جا اللہ سنیا میں بھی اس بندے نو معاف کر دیتا ہے تم یہ نو معاف کر دے اس رسالے دے اندر بات لکھی ہوئی تاریخ دے اندر بات موجود ہے اس ماں نے جڑے ویلے معاف کیتا ہے آسمان تو ایسی شفا آئی ہے آسمان تو اللہ کریم نے صحت عطا فرما دیتی ہے اے دے بازو شفا مل گئی ہے میں پیغام دینا چاہتا ہوں اگر ایسیاں بیماریاں تیرے گھر دے اندر آ گئیاں نے تیریاں بیماریاں لا علاج ہو چکیاں نے ہسپتالاں تو چھٹکارے نہیں مل رہے پریشانیاں تے مشکلات تو چھٹکارے نہیں مل رہے پھر غور کر کتے یتیم کا حق تے نہیں مارے پھر غور کر کوئی بیوہ تیرے خلاف بددعاواں تے نہیں کر رہی پھر غور کر کسے بیوہ نے تیرے خلاف اللہ دی عدالت مقدمہ تے نہیں درج کروایا ہویا ڈریا کرو سب وقتوں کوئی بیوہ عورت کوئی کمزور عورت کوئی لاچار عورت اللہ دی عدالت دے اندر جدوں اپنا فیصلہ جدوں اللہ دی عدالت دے اندر اپنا مقدمہ درج کروا دے پھر آسمان تو بربادی کے حالات دے فیصلے ہو جاتے ہیں نہ کھایا کرو یتیماں دا حق نہ کھایا کرو بیوہ دا حق نہ کھایا کرو غریباں دا حق تواڈے میرے معاشرے دے اندر تواڈے میرے علاقے دے اندر تواڈے میرے ماحول میں حدیث پاک سناواں اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک بخاری شریف دے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت جڑا بندہ کسے بیوہ عورت خرچ کرے جڑا بندہ کسے بیوہ عورت نال بھلائی کرے جڑا بندہ کسے بیوہ عورت نال محبت پیار جا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کریم اس بندے نو اپنی جنت کا بھی وارث بنا دے گا لیکن دوسری بات سنو جو جڑی میں سمجھانا چاہتا آپ نے فرمایا جڑا بندہ کسے بیوہ عورت نال تعاون کرے کسے بیوہ عورت دے دکھاں دا سہارا بنے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا پہلا جرے مل رہے اللہ کریم انہوں جہاد کرنے والے مجاہد دے برابر ثواب عطا فرما دے دوسرا جڑے مل رہے ساری رات اپنے بسترے تے ستا رہے ساری رات اپنے بسترے تے آرام کرتا رہے اللہ پاک انہوں ساری زندگی تہجد دا ثواب عطا فرما دے تیسرا فائدہ یہ مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسے بیوہ عورت تے خرچ کرے جڑا بندہ کسے بیوہ عورت تے دکھاں دا سہارا بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا فائدہ یہ مل گئے وہ سارا دن کھانا پیتا رہے اللہ پاک انہوں ساری زندگی دے روزیاں دا ثواب عطا فرما دے او دنے کھاندا رہے او دنے پیندا رہے لیکن اللہ پاک فرشتیاں نو کہہ رہے ہیں فرشتیاں لکھو اے دا اج دا روزہ فرشتیاں لکھو اے دی اج دی تہجد فرشتیاں لکھو اے دا اج دا جہاد اللہ سونیا نہ انہیں جہاد کیتے ہیں نہ انہیں روزہ رکھے ہیں نہ انہیں تہجد ادا کیتی ہے
اللہ فرمانے نے ویکھو تے صحیح کسے بیوہ عورت کماؤن والا ہے بندہ کسے بیوہ عورت خرچ کرنے والا ہے بندہ میرے اتنا پیارا لگ رہا ہے میں رب دے نزدیک کے بندہ جہاد بھی کر رہے ہیں دن دے روزے بھی رکھ رہے ہیں رات دیاں تہجداں بھی پڑھ رہے ہیں اے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے آج کل تواڈے میرے معاشرے دے اندر کوئی عورت بیوہ ہو جائے کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جائے اللہ نہ کرے کسی عورت خامد فوت ہو جائے لوگ جتنے دکھ خدا دی طرفوں اللہ دی طرفوں نو مل لینے او دے نالوں ڈبل دکھ تہاڈا میرا معاشرہ اس عورت نو دیندا ہے او دے نالوں ڈبل تکلیفاں تہاڈا میرا معاشرہ نو دیندا ہے خامد دے فوت ہوندیاں سار عورت اپنے سسرالیاں واسطے اجنبی بن جاندی ہے سارے رشتے ختم نکاح ٹوٹ گئے جناب یہ سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں ہن تے دوسری تکلیف ہے بندی ہے یا تے انہوں ایتھے عزت گزارن نہیں دتی جاندی اگر عزت گزارن بھی دتی جائے بڑے تانیاں دے نال بڑیاں تکلیفاں دے نال تے عزت تو بعد پھر اس گھر دے اندر رہنا محال ہو جاندا ہے پھر اس گھر دے اندر رہنا مشکل ہو جاندا ہے اگر یہ عورت اس گھر تو اپنے ماں پیو دے گھر والا آ جائے او دے نالوں ڈبل دکھ پھر اس گھر دے اندر آخر اس گھر دے اندر تے دا حصہ موجود سی لیکن اس گھر دے اندر ڈبل دکھ اس گھر یہ ماں پیو بوڑھے ماں پیو زندہ نے تے ماں باپ نو یہ علیحدہ تکلیفاں ماں باپ نو یہ علیحدہ پریشانیاں ایتھے اس تو اے او بندہ اس دکھ نو سمجھ سکدا ہے بیوہ بہن دے دکھ نو او بندہ سمجھ سکدا ہے جدی بہن بیوہ ہوئی ہوے بیوہ بیٹی دے دکھ نو او بندہ سمجھ سکدا ہے جدی بیٹی بیوہ ہوئی ہوے حضرت دیوکار میرے والد نو فوت ہویا اس دنیا تو 10 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جدو میرا والد فوت ہویا چند سالاں دے بعد میری ایک بہن بیوہ ہو گئی میری بہن دا خاوند فوت ہو گیا جدو میری بہن دا خاوند فوت ہویا اسی اپنی بہن نو عزت تو بعد اپنے گھر لے آئے جدو اسی اپنے گھر لے آئے کئی باری میں تقریراں تو واپس آنا کئی باری رات دے وقت آنا میری ماں دروازے چ بیٹھ کے رو رہی ہے میری ماں رات ادھی ادھی رات دا وقت ماں بیٹھ کے دروازے چ رو رہی ہے میں آگے پوچھنا ماں دروازے چ اس وقت بیٹھ کے کیوں رو رہی ہے پترا جوان بیٹیاں دیاں گھر دے اندر آن بیوہ بیٹی گھر دے اندر ہوے پترا ماما نو کتھے نیند آندی ہے پترا ماما نو کتھے سکون ہوندا ہے پترا ماما نو کتھے چین تے قرار ہوندا ہے حضرات دی وقار تے وہی بندہ دکھ سمجھ سکدا ہے اے تے وہی میں اپنی ماں نو ویکھیا میری ماں نے رو رو کے اکھاں دی بینائی ضائع ہو گئی میری ماں سانو بھی نہیں سی پہچان سکدی ہوندی حتیٰ کہ میں اپنی بہن دا نکاح کروایا اپنی ماں دیاں اکھاں دا علاج کروایا میں اے دکھ اپنی اکھاں دے نال ویکھے نے میں تے اودوں بھی رو رو کے دعاواں کردا ہوندا تھا میں اج بھی یہی دعا کر رہا ہاں دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دھیاں دے دکھ نہ دعا کریا کر کسے دی جوان بیٹی بیوہ نہ ہوے جوان بیٹی بیوہ ہو جائے ماں باپ نو خوشیاں کھل جاندیاں نے ماں باپ تکلیفاں اندر آ جاندے نے حضرت دی وقار دعا ہے دکھ نہ وکھاویں اللہ ماپیاں نو دھیاں دے پوچھیاں نہ کولوں جڑے پوچھیاں نہ کولوں جڑے دکھیے نہ جیاں دے دکھیے نہ جیاں دے اوے دھیاں گھر ماپیاں دے رحمتاں ہوندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے رحمتاں ہوندیاں ماپیاں نو دکھے آوے بھوک بھوک روندیاں اوے ماپیاں نو دکھے آوے بھوک بھوک روندیاں حضرات دی وقار آخر ماں باپ تے ایک دن موت نے آنا ہوندا ہے پورا ماں باپ فوت ہو جائے پھر اے بیوہ خاتون اپنے بھائیاں تے اپنیاں بھابیاں اپنیاں بھرجائیاں دے رحم و کرم تے ہوندی ہے کئی تانے سننے پیندے نے کئی تکلیفاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے کئی دکھ برداشت کرنے پیندے نے میں جڑا پیغام دے رہا ہاں اگر اللہ نہ کرے او دے بیٹے ہون او دیاں بیٹیاں ہون پھر دکھ ہور
ود جاندے نے پھر تکلیفاں اور ود جاندیاں نے میں اکثر میرے دو بھتی ایک بھانجا تے ایک بھانجی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میں اکثر جدوں بھی گھر دے اندر جاواں کوئی بھی ایسا دن نہیں میں کئی بار اس طرح تے ہویا کہ میں اپنی ماں نو خرچہ نہ دیتا ہوئے کئی بار اس طرح تے ہویا کہ میں اپنے بھتیجیاں نو پیسے نہ دیتے ہون لیکن یہ جے کدی نہیں ہویا میں انہاں چھوٹے یتیم بچے یتیم بھانجی تے بھانجے نو پیسے نہ یہ جے کدی بھی نہیں ہویا لوگو مینوں رون آ جاندا ہے پتہ نہیں کی بنے گا اس بچی دے مستقبل دا پتہ نہیں کی بنے گا اس نوجوان چھوٹے معصوم لال دے مستقبل دا اور اگر ماں پڑھی لکھی ہوے ماں سمجھدار ہوے نکاح دی کوشش کرے تے لوگ تانے دے دے مار دیندے نے اسی برادری نو کی منہ وکھاواں گے اسی لوگاں نو کی منہ وکھاواں گے اگر تیرا نکاح کر دئیے لوگ کی کہن گے اے تانا نہ ہوے تے پھر نکاح کرن لگ پوے تے پھر اگلا تانا اے آندا ہے ہائے اللہ میں قربان تانا اے آندا ہے بچیاں دی فکر کوئی نہیں اگلے گھر وسوندی پھر رہی ہے اے تانا مکے اگلا تانا اے آندا ہے اسی اپنے خاندان نو کی منہ وکھاواں گے اے تانا مکے تے اے تانا آندا ہے کہ ساڈے دور دیاں عورتاں تے اپنے بچیاں دی خاطر اپنی جوانی قربان کر دیندیاں سن اینوں پتہ نہیں کیڑی اگ لگی سی نکاح کرن دی نہ ماریا کرو تانے نہ کریا کرو تنگ نکاح کرنا سنت ہے بیوہ عورت دے نال نکاح کرنا بہتری ہے بیوہ عورت دے نال تے دوسری گل ہے کسے نوں تانے نہ ماریا کرو تکلیفاں میں پچھلے دنوں دے اندر ایک عورت آئی ہے میڈیا تے روندی ہے اور رو کے بے ہوش ہو گئی عورت اس عورت نے پوچھا کہ ماں جی کیوں روندے جے ماں کہن لگی ہے جوانی دی عورت دے اندر جوانی دے اندر میں بیوہ ہوئی ہاں جدوں جوانی دے اندر میں بیوہ ہوئی ہاں میں اپنے بچیاں دے دو میرے بیٹے سن انہاں بچیاں دے بیٹیاں دے مستقبل واسطے میں اچھا سوچن دی کوشش کی تھی میں ایک گڈی تے ڈرائیوری کرن لگ پئی میں ڈرائیونگ کر لیندے سا ساری زندگی میں ڈرائیونگ کر کے انہاں بچیاں نو مہنگے سکولاں دے اندر پڑھوایا میرے بچے میں کئی باری 2 بجے بھی گھر واپسی آندی سا ڈرائیونگ تے بکاں تے جاندی سا ڈرائیونگ تے جاندی سا کئی باری رات گھر دے اندر واپسی نہ ہونا میں انہاں بچیاں نو پڑھاندی رہی ہاں جدوں بچے پڑھ لکھ کے جوان ہو گئے نوکریاں لگ گئیاں اچھے رشتے ڈھونڈے جدوں شادیاں کر لیاں نے ہن میں بچیاں نو ویکھن واسطے ہی ترس گئیاں میں بچیاں نو ملن واسطے ہی ترس گئیاں میرے بچے مینوں ملدے ہی نہیں میرے لال مینوں ملدے ہی نہیں کی کہندے نے ماں جی اے کہندے نے کہ ساڈی اماں ڈرائیونگ کردی ہے لوگ سانو کی کہن گے لوگ سانو تانے مارن گے تہاڈی ماں دے کپڑے کداں دے نے تہاڈی ماں دی جُتی کداں دی ہے تہاڈی ماں دا پیشہ کداں دا ہے اوے ماواں تے اپنیاں اے بیوہ عورتاں لوکاں دے برتن دھو دھو کے لوکاں دے گھراں دیاں صفائیاں کر کے لوکاں دے واش روماں دیاں صفائیاں کر کے اپنی اولاداں نو پالدیاں نے ایک ہور ظلم شروع ہو جاندا ہے جدوں اولاد جوان ہو جائے پھر نوحاں تے پتراں دا ظلم شروع ہو جاندا ہے اے تواڈے میرے لیکن میں آخری بات جڑی سمجھانا چاہنا ہوں اس بیوہ عورت نو مرنا تو بعد دکھاں تو نجات ملدی ہے جڑی بات میں سمجھانا چاہنا ہوں بخاری شریف کے اندر روایت پاک موجود ہے حضرت اسلم فرماتے ہیں اسلم سیدنا عمر دے غلام نے اے فرماتے ہیں حضرت عمر مدینہ پاک دے بازار دے اندر کھڑے ہوئے نے حضرت عمر جس ویلے مدینے دے بازار دے اندر کھڑے ہوئے نے ایک عورت عمر دے کول آ گئی مدینے دے چوک دے اندر آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی عمر تو امیر المومنین بن گئے ساڈے حال دا بھی خیال کر لے ساڈے حال دے بارے بھی سوچ لے دعا کریا کر کسے دی بیوہ بیٹی نو کسے چوک دے اندر نہ جانا پوے جدوں کسے دی بیوہ بیٹی چوک دے اندر لوکاں دے سامنے مانگ رہی ہوے اس ماں باپ دی کمر ٹوٹ جاندی ہے حضرت دی وقار اے عورت آئی ہوئی ہے سیدنا عمر دی آنکھاں وچوں آنسو تے عمر دوڑ پئے نے حضرت عمر دوڑے جدوں حضرت عمر دوڑ کے گئے اونٹ تے سامان لد کے دے گھر پہنچایا میں ایک اور بات
سنانا چاہنا تاریخ تبری دے اندر بات موجود ہے جدوں میں بات پڑھی تے اکھاں وچوں آنسو آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دی سردیاں دیاں راتاں نے مدینے دی بستی تو 3 کلومیٹر دور ایک جگہ تے کشت کر رہے ہیں ویکھیا اس جھونپڑی دے اندر آگ بل رہی ہے حضرت عمر اپنے غلام دے نال اس جھونپڑی دے اندر جدوں گئے نے جھونپڑی دے اندر حضرت عمر نے ویکھیا ایک بڈھڑی عورت ہے بچے دے ستے پے نے بچے ستے لیٹے ہوئے نے تے رو رہے نے اے بڈھڑی عورت چولہے چ اگ بال رہی ہے تے پانی کھولدا پیا ہے تے کہہ رہی ہے میرے بچیوں سو جاؤ میرے بچوں آرام کرو اللہ دی عدالت دے اندر عمر نو کھڑا کر کے پوچھاں گی اللہ دی عدالت دے اندر عمر دے نال فیصلے ہون گے جو میرے بچیاں دا خیال نہیں سی کر سکدا تے حاکم کیوں بنے حضرت عمر کہن لگے اماں تیری اس حالت زار دا عمر نو پتہ بھی ہے کہ نہیں کہن لگی جے عمر نو پتہ نہیں تے حکمران کا دے لئی بنے ہیں اگلی بات جڑی میں سمجھانا چاہتا حضرت عمر اپنے اس غلام نو نال لا کے گئے نے انج اپنے کندھیاں تے سامان چک کے لے آندا آ کے آٹا بھی آ گیا انہاں نے حلوہ بنایا ہریرا بنا کے انہاں بچیاں نو کھلا رہے نے تے حضرت اسلم فرماندے نے میں عمر نو ویکھ رہا سا عمر اس چولہے چ اگ بھی آپے بال رہے ہے تے عمر جڑے ویلے اگ بجھن تے اوندی ہے امیر المومنین 2 لاکھ مربع میل دا حکمران اس چولہے چ جدوں پھونکا مار دے دھواں اس چولہے چوں نکل دے عمر دی داڑھی وچوں دھواں نکل کے عمر دی اکھاں وچ تے عمر دی اکھاں وچوں آنسو آ رہے نے تے میں عمر نو کہن لگا امیر المومنین 2 لاکھ مربع میل دے حکمران ہو اتنا بڑا بڑا شان ہے داڑھی وچوں دھواں نکل کے تہاڈی اکھاں جا رہے ہیں اور اکھاں وچوں آنسو جاری نے مینوں بالن دیو اگ سیدنا عمر کہن لگے اج تے تو میریاں تکلیفاں برداشت کر لے گا اج تو میرے وزن اٹھا لے گا جدوں کل قیامت والے دن میرے پروردگار میرے رب نے میرے کو سوال کر لیا میں اپنے مالک کو کی جواب دیاں گا میں بھی جلال آباد اور ارد و گرد آنے والے غیرت مند مسلمانوں مسجد نگران درے میں پیغام دے رہا ہوں لوٹ کرو میرا پیغام عمر 2 لاکھ مربع میل دا حکمران ہو کے سردیاں دیاں راتاں ہر بندہ اپنے بستریاں چرام کر رہے ہیں عمر گلیاں دا کشت کر رہے ہیں اے اللہ نے جے مربیاں دا مالک بنایا تے کریا کر گلیاں دا کشت اے جے اپنے سوٹ لے کے آئے سردیاں دا کسے غریب نو بھی ایک سوٹ لے دینا اللہ پاک تینوں جہاد دے برابر بھی ثواب عطا فرما دینا اللہ تینوں ساری رات دی تہجد دا بھی ثواب عطا فرما دینا اللہ تینوں ساری زندگی دے روزیاں دا بھی ثواب اے اپنی رضائیاں بنائیاں نہیں انہاں غریباں نو بھی ویکھ لینا سی پتہ نہیں انہاں کول رضائیاں ہیں یا نہیں اپنے شوز لے کے آن والے سردیاں دیاں جتیاں لے کے آن والے کدی غریباں کولوں بھی جتیاں دا پوچھ لیا کر اس بیوہ عورت کولوں بھی پوچھ لیا کر جیڑی تیرے گھر کام کرنا دی ہے تسی کہو کہ سانوں کیوں پوچھو جی انہاں دے بارے میں جواب دینا چاہنا وا اللہ نے 20واں حصہ تے 10واں حصہ عشر بھی مقرر کیتا ہے اللہ نے زکات بھی مقرر کیتی ہے نہ اسی حساب دے نال زکات دیندے ہاں نہ اسی حساب دے نال عشر دیندے ہاں نہ اسی حساب دے نال صدقہ و خیرات کردے ہاں عشر بھی ادا کریے تے زکات بھی ادا کریے بھوکا رہن والا کوئی نہ ہوے کیونکہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے 28 سال جدوں اس دنیا تے حکومت کی تھی اپنے علاقے حکومت کی تھی پورے ملک دے اندر 28 سال دے اندر کوئی بندہ بھی زکات لین والا نہیں سی رہ گیا ایک گل تے سننی بڑی سوکھی ہے لیکن جاؤ پڑھو کیوں نہیں سی رہ گیا کیونکہ اس علاقے دے اندر پورے ملک دے اندر کدی کسی نے نہ عشر کھادا سی نہ زکات کھادی سی حق ادا کریا کرو عشر دیا کرو زکاتاں جدوں تسی تے میں زکاتاں دے اسی اصل وچ ہور معاملہ بنایا وہ جڑا عشر ہوندا ہے وہ مولوی نوں دیندے ہیں مولوی نوں تنخواہ دی مادے 2 من دانے دیتے نے جی مولوی وہ جڑے تنخواہ دی وہ جڑے مولوی صاحب نوں دیندے وہ تنخواہ دی مادے دیندے ہو
تنخواہ دی مد وہ عشر نال دا کوئی تعلق نہیں، زکات نال دا کوئی، وہ سال بعد جڑے دیندے ہوئے 6 مہینے بعد او دا عشر زکات نال کوئی تعلق، عشر اور زکات دا حساب کتاب برابر کر کے لوگاں نوں دیا کرو۔ میں اس مختصر وقت دے اندر ایہی پیغام دیتا ہے تواڈے میرے ارد گرد، تواڈے میرے علاقے اے یتیم، اے بھوکے، اے بیوہ رہندے نے، نہ کریا کر بیوہ تو نفرت، جے بیوہ تو نفرت کرنی ہوندی میرے نبی 10 نکاح بیوہ عورتاں دے نال نہ کر دے، صحابہ کرام بیوہ عورتاں دے نال نکاح نہ کر دے۔ اسلام نے عورتاں نوں عزت دتی ہے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی خطبات اگلے خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے جو سنیا سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک مسجد نمرہ دے اندر انشاءاللہ مولانا مقصود ربانی صاحب لاہور والے وہ ارشاد فرمان گے۔ میں اگلا خطبہ جو جمعۃ المبارک مرکز توحید ڈیرہ غازی خان اپنے استاد محترم قاری عبدالرحیم کریم صاحب انہاں دے مرکز وچ پڑھانا ہے۔ اس تو بعد پھر ترتیب نال میرے سارے جمعے ایتھے نے، سارے ساتھی تشریف بھی لے آیا کرو، اور وہ جڑے مسائل رہ گئے نے تعزیت دے مسائل اور ایسے اعمال جنہاں دے نال میت نوں فائدہ ہوندا ہے، وہ جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ عزیز میں وہ اگلے خطبہ جو اس تو اگلا جڑا فروری دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہوئے گا 5 فروری کو، اس خطبہ جمعۃ المبارک وچ وضاحت نال پیش کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ تساں سب احباب دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ایک اور چھوٹی جی ریکویسٹ میں کرنی ہے، اگرچہ مینوں انتظامیہ دی طرفوں تے یہ حکم سی کہ تسی ایتھے ممبر دے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن میں مطلب عمل مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ پھر کئی ساتھی ایسے نے جڑے پہلی باری آئے نے وہ سمجھن کے کہ شاید ہر باری قاری صاحب چندہ منگتے ہیں۔ میں تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے ہیں میں کبھی چندے دی اپیل ہی نہیں کی تھی بالکل، لیکن آج تساں احباب نوں کہہ رہے ہو سارے ساتھیاں نے ایتھے میں تواڈے کول لواں، کئیاں نے 500 دینے، کئیاں نے 1000 دینا ہے، بڑھ چڑھ کے دینے نے اور چنگے بھلے پیسے ہو جانے، لیکن بعد ایک تواڈے کول لئیے تے تھوڑے دے اپنے شوق دے نال اپنے جذبے دے نال تساں سارے ساتھیاں نے بعد وچ پیسے دینے نے۔ مسجد تے او واش روم تے ایک چلو چالو ہو گیا، لیکن ادھر عورتاں واسطے مستورات واسطے ساڈیاں ماواں بہناں دے واسطے واش روم اور وضو خانے دی بڑی اشد ضرورت ہے۔ سردیاں نے کئی بیمار نے عورتاں، شوگر دی مرض، کئیاں نوں کوئی بیماری، اللہ انہاں نوں صحت دے، جتنے بھی لوگ بیمار نے اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ تساں سارے ساتھیاں نے بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا ہے انشاءاللہ۔ کل تو مستری لگ جان گے اور اتھے انشاءاللہ جو بھی ہے کم وضو خانے دا اور واش روم دا وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ ساڈی دلی تمنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے تک یہ سسٹم مکمل ہوئے، عورتاں دا وضو خانہ اور واش روم۔ تساں سارے ساتھی جڑے ہون دے سکتے ہو وہ ہون دے جائے جے جمعہ تو فوری بعد، جنہاں کو نہیں ہے نے وہ بعد پہنچا دیا جے، یا کوئی اٹاں وغیرہ سیمنٹ کوئی اس طرح دا دے سکتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے جو مال رزق دیتا ہے وہ دے وچوں بڑی دل دی فراخی دے نال اللہ دے گھر نال تعاون فرمائے۔ یہ ہر باری بھی نہیں کرنا، پہلے بھی 3-4 مہینے پہلے میں کیتا سی، ہون کیتا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی ضرورت پئی تے تواڈے کو ریکویسٹ کراں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اگلا خطبہ جمعہ میرا ایتھے نہیں ہے، میں بار بار کئی ساتھیاں نے کہا کہ تھوڑا وقت زیادہ لگا دیا، میں آج تھوڑا جا کچھ موضوع بھی مکمل نہیں ہویا، کئی مسائل حضر رہتے ہیں، لیکن کچھ زیادہ اس وجہ تو لگایا کہ اگلا خطبہ جمعہ بھی نہیں، چلو 2 جمعہ کا ٹائم پورا ہو جائے۔ اس تو اگے انشاءاللہ 1:30 بجے کا ٹائم ہوئے گا، جو پیچھے ترتیب چل رہی ہے انشاءاللہ اسی طرح چلاواں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وَلَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما